میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، سبق بور کے لڈو۔ اور یہ جو بور کے لڈو ہے یہ ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامہ کے جو مصنف ہے محمد عمر نور الہی ہیں۔ پہلے ہم صنف ڈرامہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ صنف ڈرامہ کیا ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، یعنی کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ ڈراؤ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے عمل یا ایکشن، یعنی کہ کوئی کام کرنے کو عمل کہتے ہیں، اور کوئی یعنی ایکشن وغیرہ کو یعنی کہ کام ہی بولتے ہیں۔ ہر زبان اور ہر ملک کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے، یعنی جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو اس کو ڈرامہ بولتے ہیں۔ جیسے ہم اسکول کبھی جانے کا دل نہیں ہوتا ہے اور ہم بولتے ہیں کہ آج میرے پیٹ میں درد ہے، تو گھر والوں کے ساتھ بھی ہم ڈرامہ کرتے ہیں۔ گھر میں بھی کوئی جو ہے گھر کے عورتیں بھی ڈرامہ کرتی ہے، کبھی گھر کا کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تو سر کے درد کا بہانہ کر کے وہ جو ہے ڈرامہ کرتی ہے۔ تو یعنی انسانی عمل جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ ایک قسم کا ڈرامہ ہی ہے۔ مگر اس کی اولین تعریف، سب سے پہلی تعریف ہمیں یونان کے شہر آفاق، جو یونان کے سب سے بڑے جو ہے یعنی کہ مشہور جو ہے فلسفی رہے، مشہور جو ادیب رہے و نقاد ادب ارسطو کی بوتیقہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بھرت منی نے ڈرامے کے مسائل پر غور کیا، یعنی بھرت منی نے جب ڈرامہ لکھا تو ہندوستان کے اندر جو یعنی کہ مسائل تھے، سماج میں جو مسائل تھے اور سوسائٹی میں جو مسائل تھے اس کو پر غور و فکر کر کے ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر آج ہمارے سماج میں کتنی برائیاں ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ جب کسی کا مکان اچھا بن جاتا ہے یا کوئی بڑا مکان بنا لیتا ہے تو ہم اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو اس قسم کے اوپر جو ہے بھرت منی نے ڈرامے کے اوپر غور کیا اور ایسے مسائل کو انہوں نے اپنے ڈرامے میں جگہ دیا۔ بھرت منی ڈرامے میں کس چیز کو لازمی قرار دیتے؟ لباس کا ہونا۔ لباس بھی اچھی طریقے سے ہو، آواز، جو آدمی کریکٹر یعنی کہ ادا کرے گا، کردار ادا کرے گا، اس کی آواز بھی ڈرامے میں اچھی ہونی چاہیے۔ جسمانی اعضاء کی حرکت، اور جسم بھی اچھا خاصا ہو، کھاتے پیتے گھرانے کا لگے اور اس میں جسم کے اندر حرکت بھی ٹھیک ہو۔ اور ڈرامے میں رقص کا بھی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ناچنا، اور موسیقی کو ڈرامے کے لازمی اجزاء بتاتے ہیں۔ میوزک کو، موسیقی کا مطلب ہو گیا میوزک، تو ڈرامے کو یعنی کہ ڈرامے کے اندر میوزک وغیرہ کو ڈرامے کے لازمی اجزاء مانتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت، ایک خاص حالت پیدا ہوتی ہے جسے وہ رس کہتے ہیں۔ اصل میں ڈرامے میں رس ہی سب کچھ ہے، کہ رس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی کہانی کو سنتا ہے، کہانی کو پڑھتا ہے، تو جو لوگ ڈرامہ لکھتے ہیں ان کے ڈرامہ سے متاثر ہو کر کے اور بار بار وہ ڈرامے کو دیکھتے ہیں۔ ارسطو نے ڈرامے کے لیے 5 اجزائے ترکیبی وضع کیے، وضع کا مطلب بنائے ہیں۔ نمبر 1 قصہ، کیا مقصد ہے کہانی کا، پھر کیریکٹر ہوگا یعنی کردار، پھر مرکزی خیال، ڈرامہ لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ اب دیکھیے ہم آگے جو سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے ڈرامے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہمیں پیڑ پودوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ پیڑ پودے ہماری زندگی ہیں، ان درختوں کو ہمیں کاٹنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ڈرامے کا بور کے لڈو میں مرکزی خیال یہی ہے کہ ہمیں پیڑ پودوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی ڈرامے کا مرکزی خیال ہوتا ہے، جیسے آپ نے ڈرامے کا نام سنا ہوگا کبھی ساس بھی بہو تھی، تو اب اس میں دیکھیے ساس اور بہو کی لڑائی دکھائی جاتی ہے۔ کسوٹی زندگی میں کتنی اتار اور چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر مکالمہ، آپسی بات چیت ہوتی ہے ڈرامے کے اندر، آپسی بات چیت، اور میوزک کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ اسٹیج کی آرائش کو بھی ڈرامے کے لیے ضروری قرار دے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو ڈرامے ہوتے تھے وہ اسٹیج کے اوپر ڈرامے پیش کیے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ڈرامے کا جب اسٹیج ہوگا وہ بہت جو ہے یعنی کہ خوب سجاوٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ارسطو ڈرامے کو عمل کی نقل کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یعنی کسی کی میمکری کرتے ہیں، کسی کی جو ہے نا نقالی کرتے، وہی ڈرامہ ہے جو بالکل اصلی اور سچی معلوم ہوتی ہے۔ ڈرامے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ٹریجڈی یعنی حزنیہ، غمگین ڈرامے ہیں،
اور دوسری ہے کامیڈی، جس میں جو ہے آپ یعنی کہ ہنسی مذاق کی بات کی جائے، اور جیسے کپل مشرا کا جو آپ شو دیکھتے ہیں وہ یعنی کہ کامیڈی ڈرامہ ہے۔ ان اقسام کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ناقدین ڈرامے کے جو اجزائے ترکیب، جو لوگ ڈرامہ لکھتے ہیں انہوں نے جو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی مقرر کیے ہیں وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 پلاٹ، یعنی کہ فیشن، کریکٹر یعنی کہ کہانی لکھنے کا طریقہ، پھر کردار ہوگا، مکالمہ، کشمکش، تسلسل، تصادم، آپس میں لڑائی جھگڑا، مرکزی خیال، آغاز، یہ ڈرامے کے حصے بیان کیے گئے۔ نقطہ عروج، اب ڈرامہ بلندی پہ پہنچتا ہے، بلندی کے بعد آہستہ 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 خاتمے کی طرف ڈرامہ جاتا ہے، اور ہر ڈرامے کا مرکزی خیال یہی ہے کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ظلم کرنے والے کا ہمیشہ منہ کالا ہوتا ہے، اور ظلم کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اردو میں سلطان واجد علی شاہ کو پہلا ڈرامہ نگار تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فنون لطیفہ، شعر و نغمہ اور رقص و سرود کا خاص عروج نصیب ہوا۔ وہ ڈرامے کے فن کے خود بھی ماہر تھے۔ انہوں نے ولی عہدی کے زمانے میں ہی رادھا کنہیا ناٹک تیار کیا۔ ان کے بعد آغا سعید حسن امانت لکھنوی جیسے قلمکار نے ڈرامے کو عروج پر یعنی بلندی پر پہنچا دیا۔ انہوں نے اندر سبھا لکھ کر اردو ڈرامہ کو ایک نئی شکل دی۔ اندر سبھا کی تقلید میں کئی قلمکاروں نے یعنی بہت سے جو ادیب تھے، جو رائٹر تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے بھی اس صنف کو جو ہے زیادہ طاقت بخشی۔ اردو ڈرامہ نگاری کے فن کو دائمی رونق بخشنے والا سب سے بڑا نام آغا حشر کاشمیری کا ہے۔ انہوں نے اسیر حرص، سفید خون، سید ہوس اور داؤ پیچ جیسے شاہکار ڈرامے تخلیق کیے۔ ان کے بعد امتیاز علی تاج نے ڈرامے کی تمام خامیوں کو دور کر دیا، جو ڈرامے میں خامی تھی ان کو دور کیا۔ ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی کا اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈرامے کا جدید دور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ڈراموں سے شروع ہوتا ہے۔ مرزا ادیب کرش چندر، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، انتظار حسین، پروفیسر محمد مجیب اور ڈاکٹر محمد حسن جدید دور کے بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ یعنی یہ ڈرامہ نگار ہے اور ان لوگوں نے ڈرامے پہ بہت کام کیا ہے، اور ڈرامہ کی جو صنف ہے وہ سب سے اعلیٰ صنف مانی جاتی ہے۔ انسانی عقل کو ڈرامہ کہتے ہیں۔